وأشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जिस ज़ाते बारी ताला ने इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मेरे और आपके लिए पैदा किया है। अनगिनत दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि वो अज़ीम ज़ात जिन्होंने
انسانیت سے بے پناہ محبت کی اور انسانوں کو اس دنیا میں خوبصورت سعادت والی بہترین بابرکت زندگی گزارنے کے لیے ہدایات عطا فرمائیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اور انسانوں کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ایمان والے عظیم القدر بھائیوں، آج کے دور میں ہر انسان اس بات پہ پریشان ہے کہ میری زندگی اس میں مجھے مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کوئی مالی تنگ دستی کا گلہ کرتا ہے، کوئی بھائی بیماریوں کی شکوہ اور شکایت کرتا ہے، اور کچھ گھروں کی مختلف پریشانیاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ اس خطبے میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ انسان برکت والی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، وہ زندگی جس زندگی میں انسان کے دل کو انتہا درجے کا امن، سکون اور راحت حاصل ہو جائے، اور انسان کی زندگی ایک بہترین اور خوبصورت زندگی بن جائے۔ یہ انسان کیسے گزار سکتا ہے؟ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے زندگی کے دکھوں کو دور کرنے کا اور زندگی میں برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی شروع کر دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ دیا، ایمان حقیقی معنی میں نہیں لائے اور نہ ہی تقوی کو اختیار کیا۔ اللہ کے فرامین کو جھٹلا کے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنی زندگی میں راحت لے آئیں، آرام لے آئیں، رزق میں کشادگی لے آئیں، گھروں کو سکون نصیب ہو جائے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کے خود اپنے دماغ سے کچھ رستے ایسے بنانے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ آرام اور سکون کے آنگن بن جائیں، رزق جو ہے وہ بابرکت اور فراوانی والا رزق مل جائے۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے اللہ کی ہدایات پہ چل کے زندگی کو بابرکت بنانے کی کوشش نہیں کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کام انہوں نے کیے اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان لوگوں کی زندگی سے برکت کو نکال دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آسمان کی برکتوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں عطا فرمائیں گے، آسمان سے جو رزق ہے وہ بکثرت لوگوں کے لیے آسمانوں سے رزق اترے گا، اور زمین سے کھیتی جو ہوگی وہ بہت ہی زیادہ مقدار میں پیدا ہوگی، پھل جو ہوں گے یہ وافر مقدار میں پیدا ہوں گے، جانوروں اور مواشیوں کی کثرت ہو جائے گی، وحصول الامن والسلامتی، اور انسانوں کی زندگی میں امن و سکون اور سلامتی آ جائے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے
یہ تقوی کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان تقوی کو اختیار کر لے تو آسمانوں اور زمین سے برکتیں انسان پہ ایسے امڑ آتی ہیں کہ انسان کے لیے نہ رزق کی تنگی رہتی ہے، نہ بیماری کی تکلیف رہتی ہے، نہ دل کا کوئی غم اور پریشانی باقی رہتی ہے، اور نہ ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے تنگی اور پریشانی باقی رہتی ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، علی نور من اللہ، اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ کے وحی کی نور کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، ترجو ثواب اللہ، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ثواب کی انسان امید کرے، وَتَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تخاف عقاب اللہ، اور اللہ کے انسان نافرمانی کو چھوڑ دے اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جو انسان اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لیتا ہے، جو گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انسانوں تم اپنی روزی کی تنگ دستی کا گلہ اور شکوہ کرتے ہو، تم کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہم مختلف طرح کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ہر تنگدستی اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، انسان حلال کی کمائی شروع کر دے۔ جو انسان حلال کماتا ہے اس کی جو روزی ہوتی ہے بابرکت ہوتی ہے، اور انسان اگر حرام کماتا ہے تو وہ بے برکت کی روزی ہوتی ہے، اور آگے جا کے انشاءاللہ برکت کا جو مفہوم ہے وہ میں بیان کروں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ہے، ہر ایمان والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی اور حقانیت پہ یقین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَمَن يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، جو حلال طریقے سے روزی کماتا ہے اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو حرام طریقے سے روزی کماتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کھانے والا کھاتا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ روزی پھر انسان کے پیٹ کو نہیں بھرتی ہے، پھر انسان کا جو دل ہے وہ جو ہے وہ سکون اس کو نہیں ملتا ہے، بلکہ اس انسان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو حرام کماتا ہے اس انسان کی طرح کرتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس انسان کی طرح کر دیا جاتا ہے جو کھاتا ہی چلا جائے، کھاتا ہی چلا جائے، اور وہ کھانا اسے کوئی فائدہ نہ دے، بھوک جو ہے وہ اسی طریقے سے باقی کی باقی رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری روزی جو ہے وہ بابرکت بن جائے، پریشانیاں اٹھ جائیں، آنگن جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائیں، تو ہم کو حلال روزی کمانی چاہیے۔ تیسری چیز جس سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کمائے لیکن دل اس کا غنی رہے، دل بھوکا نہ ہو، دل لالچی نہ ہو، اس کو پیسے کی ہوس نہ ہو، دل جو ہے
یہ انسان کا لالچی نہ ہو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی ہی سوچنے سمجھنے والی حدیث ہے، دل میں جلا دینے والی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھ کو عطا کر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حکیم، اے حکیم بن حزام، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یقیناً یہ جو پیسے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے میٹھے ہیں، انسان کو یہ پیسے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان میں ایک مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی ہے، یقیناً انسان کو ان پیسوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، جس نے ان پیسوں کو دل کی فراخی اور سخاوت کے ساتھ لیا، دل میں پیسوں کا لالچ بہت زیادہ نہ ہوا، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، یہ پیسے بابرکت بن جاتے ہیں، جسم میں جاتے ہیں، بیماریاں نہیں آتی ہیں، دل جو ہے اس کو سکون ملتا ہے، اولاد جو ہے وہ فرما بردار بنتی ہے، بیوی جو ہے وہ اطاعت شعار ہوتی ہے، اور گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِهِ، جس انسان کے دل میں اس پیسے کا لالچ بیٹھ گیا، اس پیسے کے بارے میں بہت حریص ہو گیا، ہر وقت جو تڑپ ہے اس پیسے کی اس کے دل میں بن گئی، زبان پہ ہمیشہ پیسے ہی کی بات ہے، تو فرمایا لم یبارک لہ فیہ، پھر وہ پیسہ بابرکت نہیں بنتا ہے، کالذی یأکل ولا یشبع، اس انسان کی طرح جو کھاتا تو جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں۔ تو تیسری چیز جس سے انسان کا جو مال ہے یہ بابرکت ہو جاتا ہے، وہ انسان یہ ہے کہ دل کے اندر بہت زیادہ لالچ نہ ہو، زندگی کا مقصد پیسہ نہ ہو، بلکہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی وسیع کی عطا فرماتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے انسان کی روزی بابرکت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے اپنی روزی کو تلاش کرے۔ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی جو صبح ہیں ان کو بابرکت بنا دے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے تاکہ اس لشکر میں برکت آ جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صخر الغامدی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا، مسند احمد کی حدیث ہے، تو جب بھی تجارت کرتے تو اپنے ملازموں کو فجر کے فوراً بعد صبح کے وقت بھیج دیتے اور کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کی جو صبح ہیں اس کو تو بابرکت بنا دے، اور کہتے ہیں کثر مالہ، اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے مال میں اتنی برکت آئی کہ مال جو تھا وہ شمار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بھائیو اگر راتوں کو زیادہ جاگنا شروع کر دیا جائے، کاروبار راتوں میں چلے جائیں اور فجر کے بعد جو ہے وہ کاروبار شروع نہ کیے جائیں تو ان کاروباروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بابرکت بن جائیں، روزی میں وسعت آ جائے، تو فجر کے بعد جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہیے۔ بڑی عجیب حدیث ہے،
مسلم کی حدیث ہے، ابو وائل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ مسلم کی صحیح حدیث ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ایک لونڈی آتی ہے، آگے پوچھتی ہے کون ہیں؟ ہم ہیں جی، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ لونڈی جو ہے جا کر بتلاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا کر ان کو کہو کہ در کے اندر آ جائیں۔ لونڈی جا کر پیغام دیتی ہے، لیکن عجیب واقعہ ہوتا ہے، یہ گھر میں داخل ہونے میں تھوڑا وقت لگا دیتے ہیں۔ پھر لونڈی کو بھیجتے ہیں، دوبارہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو تم کو پیغام بھجوایا تھا کہ گھر کے اندر آ جاؤ، لیکن تم داخل کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اِنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، ہم نے یہ سوچا فجر کے بعد کا وقت ہے، شاید کوئی گھر میں آرام نہ کر رہا ہو، کوئی سو نہ رہا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ڈانٹ کے کہتے ہیں اَظَنَنْتُمْ بِآلِ ابن ام عبد غفلتاً، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو برکت کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، تم نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں اس وقت میں کوئی سو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ برکت کا وقت ہے فجر کے بعد کا، صحابی رسول کے گھر میں اس وقت میں کوئی سو رہا ہو، کہ تم نے کیسے گمان کر لیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یکرہ النوم عند الصالحین بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے نیک لوگوں کے ہاں سونا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، وہ اس کو اچھا نہیں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَقْتُ غَنِیمَةٍ، کیونکہ یہ اللہ سے غنیمتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جب ساری رات بھی سفر کرتے رہتے اور انتہا درجے کے تھکے ہوئے ہوتے، پھر بھی فجر کے بعد نہیں سوتے تھے اور سفر کو جاری رکھتے تھے۔ کیوں؟ اِنَّهُ وَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ، کیونکہ اس وقت انسان کی روزی نازل ہوتی ہے، وَحُصُولُ الْقِسَمِ، اور انسان کی قسمت جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، وَحُلُولُ الْبَرَكَةِ، اور یہ وقت برکت کے نزول کا وقت ہے۔ اور جو انسان اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو یہ ساری نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو روزی ہے وہ بابرکت بن جائے، اگر میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ روزی ہمیں وسیع مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے گھروں سے اٹھ جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہو جائیں، تو اس کے لیے صبح کے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور صبح کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ برکت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم کو واپس دے دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ کرنے سے بعد میں کمی نہیں آتی
ہے۔ دوسری روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے کہ انسان اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا جو صدقہ ہے اللہ اسے وہ پہاڑ کے برابر کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے الا ملکان ینزلان، دو فرشتے وہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ عطا کر دے، اس کی روزی میں برکت بنا دے، رزق میں فراوانی عطا کر دے، اس نے اپنی محنت پسینے کی کمائی یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کی ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے تیرے راستے میں دیا ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے، اس کی روزی میں وسعت عطا فرما دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ عَاتِ مُمْسِكًا طَلَفًا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، بخاری اور مسلم کی بائیو حدیث ہے، یا اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیا اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ اللہم آتی ممسکن طلفا، یا اللہ جو اپنی بیوی بچوں پہ تو خرچ کرتا ہے لیکن مسجد اور مدرسے پہ خرچ کرنے میں گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کا مال جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، اور آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ مسلم کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک صحرا میں تھا، میں نے بادلوں کو دیکھا، آسمان سے آواز آتی ہے، اے بادل اس کی حدیقت فلانی، جاؤ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو، اس انسان کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، اور یہ جو بادل ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے، آسمان سے آواز آتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی حدیقت فلانی، فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ آواز سنی میں نے بادلوں کو دیکھا، بادلوں نے ایک طرف کا رخ کیا، میں پیچھے پیچھے چل پڑا، ایک جو ہے سنگلاخ پہاڑی زمین پہ بارش ہوتی ہے، پانی جو ہے میں نے دیکھا ایک نالے کے اندر چلتا ہے، اس نالے کے کنارے پہ چلتا جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں آگے ایک آدمی ہے، وہ پانی کو اپنے کھیت کی طرف موڑ رہا۔ میں نے جا کے پوچھا مسلوکا، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے۔ تو اس نے پوچھا تم نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہا میں نے آسمانوں سے تیرے نام کو پکار کے بادلوں کو حکم دیتے ہوئے سنا ہے کہ جاؤ تمہاری کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کو۔ بھائیو یہ داستان نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیدا یقین سے ہوتا ہے۔ بھائی تیرا عمل کیا ہے کہ آسمان کے جو بادل ہیں اسے آسمانوں سے حکم ملتا ہے کہ فلاں کے بعد کو جا کے پانی سے سیراب کرو، تو کون ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا بھائی جان اگر تو نے یہ سن لیا ہے تو یہ معاملہ ہے، میرے کھیت کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصے سے اس کھیتی کو دوبارہ سے اگاتا ہوں۔ تو فرمایا یہی جو تو تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تجھے بے یار مددگار چھوڑ دے، تیری روزی کو اللہ تنگ کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کو نہیں بولا ہے تو اللہ تجھے کیسے بول سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزی بابرکت ہو جائے روزانہ کی بنیاد پر مسجد کے گلے میں کچھ ڈال دیا ہے، جو محلے کے یتیم ہیں ان کو کچھ کھلا دیا کیجئے، اللہ روزی میں برکت عطا فرما دے۔
اور اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں تو یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کچھ آداب ہیں۔ موضوع تو طویل ہے لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کھانے کو ادب کے ساتھ کھایا جائے تو روزی میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حدیث پوری توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ آگے کہا اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید کہ تم ہر اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کے کھاتے ہو۔ قالوا نعم، کہا اللہ کے نبی ہر کوئی اپنا اپنا کھانا لے کے کھاتا ہے۔ فرمایا فاجتمعوا واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، ایک برتن میں اکٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، یبارک لکم فیہ، یہ کھانا تمہارے لیے برکت بن جائے گا، یہ کھانا جو ہے تمہارے گھروں میں خوشیوں کا ضامن بن جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے شیطان اس کھانے کو خود کھا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، پلے باندھنے کے قابل ہے۔ فرمایا تنزل البرکات علی وسط الطعام، کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، یہ کھانا نعمت ہے۔ فرمایا کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، کھانے کے کونوں سے کھایا کرو، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، کھانے کے درمیان سے نہ کھایا کرو، برکت اٹھ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کھانے کے درمیان میں برکت ہوتی ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، دلوں کو دہلا دینے والی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا من جوانبها، پلیٹ کے کونوں سے کھانا کھایا کرو، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، درمیان کو چھوڑ دیا کرو، درمیان سے نہ کھایا کرو، کونوں سے کھانے کو کھانے کا آغاز کیا کرو۔ یبارک لکم فیہ، یہ کھانا تمہارے لیے بابرکت بن جائے گا۔ اور پھر جو فرمایا وہ بڑا ہی توجہ کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے ذات اقدس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ أَرْضُ فَارِسَ وَالرُّومِ، یہ روم اور فارس کی زمین اللہ تم کو فتح کر دیں گے، حتیٰ یکسر الطعام، کھانا میری امت کو وافر دے دیا جائے گا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عرب جو فارس اور رومی ہیں ان کی زمینیں فتح ہوگی، خزانے تمہیں مل جائیں گے، کھانا تمہیں بہت ملے گا، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا لیکن اللہ کے نام کا ذکر کرنا میری امت کھانے پہ چھوڑ دے، اور وہ کھانا ان کے لیے بے برکت ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے، اور اس کے بعد اس پہ یہ تبصرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا، فارس بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کھانا میں کثرت ہوا، لیکن نبی کی امت نے جو بسم اللہ کو پڑھنا جو ہے وہ کھانے پہ چھوڑ دیا ہے، کھانے سے جو ہے وہ برکت اٹھ گئی۔ بھائیو یہ جو بات ہو رہی ہے بار بار کھانا برکت ہو جاتا ہے، یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزیادۃ، رزق زیادہ اور وافر مقدار میں ملے گا، بس نہیں، وثبوت الخیر فیہ، اور یہ جو کھانا ہوگا
یہ خیر اور بھلائی کا باعث بن جائے گا۔ وَالْإِمْتَاعُ بِهِ، انسان کی جو زندگی ہوگی وہ نعمتوں سے بھر جائے گی۔ بڑا خوب لکھا ہے، تو فرماتے ہیں وَتَسْلَمُ عَوَاقِبُهُ مِنَ الْعَذَابِ، انسان کو اس کھانے سے بیماریاں نہیں لگیں گی۔ انسان کا جسم جو ہے اس پاکیزہ رزق کو کھا کے بیماریوں سے انسان جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، انسان کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ بس نہیں، وَيَقْوَى عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، جو اس روزی کو کھائے گا اسے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور جس کا کھانا بے برکت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیماریاں آئیں گی، یہ دنیا کا عذاب ہے، اور اللہ کی عبادت کی توفیق چھن جائے گی۔ جب جو کھانا بے برکت ہوگا، جس کھانے سے برکت اٹھ جائے گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، دکھ ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، اور انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوگی اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملے گی۔ حرام کھانے والے بے برکت کھانے والے کو اللہ کی عبادت کی توفیق کم ملے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، صحابیاں ہیں، اور جب مسند احمد کی حدیث ہے، جب کھانا تیار کرتی انہا کانت اذا سردت، جب کھانے کا سرید بناتی غطتہ شیئا، تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیتی، حتی یذھب فورہ، یہاں تک کہ جو گرمائش ہے کھانے کی، گرمائش کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جاتی، اور پھر کہتی کہ اس کھانے کو کھاؤ کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ، اس طریقے سے کھانے میں برکت زیادہ ہے۔ وقت کم ہو رہا ہے کھانے کے بارے میں آخری حدیث سنا کے موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا آکالا، میرے اور آپ کے نبی جب کھانا کھاتے تھے، مسلم کی حدیث ہے، لائکہ اصابع الثلاثہ، جن انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے۔ ایک بار جن انگلیوں سے کھانا کھاتے ان کو چاٹتے، اور فرماتے وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی ایک کے کھانے کا لقمہ زمین پہ گر جائے فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْعَذَابِ، مٹی اور گرد و غبار کو اس سے دور کرے، وَلْيَأْكُلْهَا، اس لقمے کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے اس لقمے کو نہ چھوڑے۔ دو باتیں، جن انگلیوں سے کھایا ہے ان کو چاٹے، پانی سے دھو کے انگلیوں کو لگی ہوئی اس نعمت کو ضائع نہ کرے، اگر لقمہ جو گر جائے اسے اٹھا کے صاف کرے اور اس کو کھا لے۔ وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِكَ الْقَصْعَةَ، اور تیسری چیز ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلیوں سے اچھے طریقے سے صاف کر دیا جائے، اور پھر فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ، تم کو پتہ نہیں ہے کھانے میں کہاں پہ برکت ہوتی ہے، انہی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ جب کھانا کھا کے انگلیوں کو دھو کے بہا دیا جاتا ہے، گرے ہوئے لقمے کو تکبر کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو حقیر جانتے ہوئے جب چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پلیٹ جب صاف نہیں کی جاتی تو کھانے کی برکت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ سعودیہ کے اندر ایک عالم دین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک بوڑھا بیٹھا رو رہا، تو کسی نے اس سے جا کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ شادی کی رات اور یہ کھانا ہے، یہ گوشت ہے، یہ یہاں پہ کوڑے پہ پھینکا ہوا ہے، میرا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے ہے، میرا تعلق فلسطین سے ہے، اللہ نے ہمارے فلسطین میں بہت رحمت کی تھی، رزق کی بڑی فراوانی تھی، لیکن ہمارے لوگ اسی طریقے سے کھانے کو کھاتے، شادیوں میں جو بچ جاتا اس کو پھینک دیتے تھے،
اور آج جو ہے ہمارے بچوں کو پتے کھانے پڑ رہے ہیں، کھانا نہیں پا رہے۔ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے وہ کھانے سے وہ نعمت چھن جاتی ہے اور انسان کی روزی جو ہے وہ بے برکت ہو جاتی۔ وقت قریب ہو گیا، باتیں کافی تھی، اسی طریقے سے عدل و انصاف کرنا، جس گھر میں عدل و انصاف ہو، جس ملک میں عدل و انصاف ہو، اس ملک کی اس گھر کی روزی جو ہے بابرکت ہو جاتی ہے۔ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عدل و انصاف عام ہوگا، ایک انار جو ہوگا وہ جو ہے پورے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس انار کے چھلکے کے نیچے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو سایہ مل جایا کرے گا، اور فرمایا کہ ایک اونٹنی کا جو دودھ ہوگا کئی خاندانوں کے لیے پورا آ جائے گا، اور ایک گائے کا جو دودھ ہے وہ پورے ایک خاندان کے لیے پورا آ جائے گا، اور اس قدر برکت ہوگی کہ ایک ایک جانور جو ہے، ایک بکری جو ہے وہ کئی گھروں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کا دانہ دیکھا، کتنا بڑا، ایک میں نے گندم کا دانہ دیکھا، کھجور کی گٹلی جتنا تھا، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بنو امیہ کے دور کا دانہ ہے، اور یہ اس وقت دانے اتنے بڑے ہوتے تھے جب اسلامی مملکت میں عدل و انصاف ہوا کرتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کان ينبت فی زمان العدل، یہ عدل کے زمانے میں گندم اتنی بڑی ہی ہوا کرتی۔ عدل کیجئے، گھروں میں عدل کیجئے، بہنوں کا حق لیجئے، بیٹیوں کا حق لیجئے، بھائی کا حق لیجئے، ظلم نہ کیجئے، روزی برکت بن جائے گی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں لکھتے ہیں حدیث کی کتاب میں، کہتے ہیں میں نے ایک کھیرا دیکھا، کتنا بڑا، کہتے ہیں 13 ہاتھ بڑا کھیرا، کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، 13 ہاتھ جتنا بڑا کھیرا، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا۔ بھائیو، اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی روزی کو بابرکت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ آج کے خطبے میں ہم نے رزق کی برکت کے لیے وہ چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ایمان اور تقویٰ ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ رزق حلال کا کمانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کے دل میں پیسے کی بہت زیادہ حوث اور لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز انسان کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز فجر کے بعد روزی کو تلاش کرنا چاہیے، اس وقت سونا نہیں چاہیے۔ چھٹی چیز کھانا جو ہے اس کو کچھ آداب ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنے سے روزی بابرکت بن جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ کہ عدل اور انصاف کرنا چاہیے، اس سے انسان کی روزی بابرکت ہو جاتی ہے۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے، 15 شعبان کے حوالے سے عام طور پر بھائیوں کے ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت
اس رات میں کوئی اضافی عبادت کرنا، تو ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر بڑے ائمہ محدثین کے نزدیک 15 شعبان کی رات اور دن کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، ابن رجب رحمہ اللہ، شوکانی رحمہ اللہ اور اس طریقے سے دیگر کئی محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس رات کو یا دن میں خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ بھائی ہیں، انہوں نے کہا قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری اور پریشانی ہے، دعا کیجئے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس مسجد کے پیارے قاری صاحب ارشاد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ان کے شاگرد ہیں صاحب، وہ بھی بڑے سخت بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بھی اور جتنے دیگر بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ جو بھائی قرضے کے نیچے ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ اس بھائی کے قرضے عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرضے عطا فرما۔ یا اللہ کہ تیرے گھر میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلا دے۔ یا اللہ بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں، یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں ہمیں قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ سارے مسلمان ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان ملکوں میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان سے پہلے سے شعبان کے مہینے میں یا اللہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بڑے گناہ کرتے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے اور بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر والے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بلائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں کو راحت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔